کرتاس پہ مناظرہ کرنا ہے آپ سے. وہ تو بڑی تفصیل طلب چیز ہے نا، تفصیل طلب. وہ مصباحی صاحب کو چھوڑے نا، آپ لوگ تیاری کر کے آ جائیں اپنے بڑے عالم کو لے کے نا. حدیث کرتاس کی بات کر رہے ہیں. چلیں آپ حدیث کرتاس پہ ابھی تو 1 بجنے والے ہیں، آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں. آپ جو اعتراض کریں نا، آپ ایک کر کے اعتراض کریں، میں جواب دے دیتا ہوں. وہ ایسے مناظرہ نہیں کرتا کیونکہ لیٹ بھی ہو چکا ہے اور اس کے لیے ٹائم بہت کی ضرورت ہوتی ہے. سوال کریں. آپ سے اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اس میں غلطی ہے؟ تو آپ مانتے ہیں کہ کسی کی غلطی ہے؟ ہم نہیں مانتے. کسی کی غلطی نہیں ہے، کسی کی غلطی نہیں. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلطی نہیں ہے. یہ جو کہا گیا حجر الف والا، اس میں سفیان بن دجانہ جو راوی ہے، جی سر، اس ابن بخاری شریف کی جو حدیث ہے 6 جگہ یہ حدیث آئی ہے. جی سر. اس میں 3 جگہ جو ہے اس میں اہل بیت کا ذکر ہے. 3 جگہ اہل بیت آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اہل بیت میں اختلاف ہوا اور مرد میں اختلاف ہوا، یعنی کہ اس میں اپنے نہیں تھے. وہ حجرہ کا مطلب کیا ہے؟ حجر کا مطلب کیا ہے؟ اگر سے آپ کے قول مان لیا جائے کہ ہیزیان مطلب یعنی کہ وہ معاذ اللہ بکنا اپنا یہ نبی کے لیے محال ہے. جی اگر یہ ہے کہ وہ ہیزان کا مطلب کہ جس سے زبان پانی نہ پیے تو آدمی خشک ہو جاتی ہے، زبان آواز دھیمی ہے نا، اور کیا ہے کہ کبھی کبھی گست کا عالم ہو جاتا ہے، جیسے مطلب وہ گست والا عالم میں آدمی نہیں بول پاتا. اور مان لیجیے بیہوشی بھی، یہ بھی تقاضا بشریت ہے بیہوش ہونا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہذیان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں تقاضا بشریت کی روح سے انہوں نے ہذیان کیا. استجیر بالله. ترجمہ کریں ہذیان کو، وہ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ہذیان شاید بعض لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کہہ رہے، دیکھیں یہ کہہ رہا ہے صحابہ کی دفاع ان کو کہاں تک لے کے گئی. کہتے ہیں وہ پیغمبر نے کیا جی. یہ دیکھیں سبحان اللہ. آپ بتائیں نا اس کو ہذیان بولتے ہیں کس کو؟ آپ والا جو لیتے ہیں، آپ لیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اپنے وقت مطلب جو آدمی منہ سے لگتا ہے یہ پیغمبر کے لیے محال ہے. وہ کیا چیز ہے جو محال ہے؟ وہ جو چیز کیا محال ہے؟ جو لوگ کیا چیز مطلب جو بکنے لگتے ہیں، جو منہ سے بنا نکلے لگے سقط لسانی وغیرہ، تو ٹھیک ہے. آپ کیا مراد لیتے ہیں اس سے؟ ہم لوگ تو دوسرا. میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ میں وہی لیتا ہوں لیکن جو قرآن مجید میں آیا، جو فرقان حمید میں آیا ہے. قرآن میں تو آیا ہے، چھوڑ دو. نہیں وہ اور ہے. وہجرو وہ باب احجار میں سے نا، وہ باب افعال میں سے ہے. باب ثلاثی مجرد سے ترک کرنے کے معنوں میں نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1 منٹ. قرآن میں جو آیا دیکھیں ثلاثی مجرد کے معنوں سے، دیکھیں ثلاثی مجرد کے معنی میں سے احجرہ یا حاجرہ یہ ثلاثی مزید فی ہے. لیکن حجرہ جب ثلاثی مجرد میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بکواس کرنا. ٹھیک ہے نا. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نستجیر باللہ. یہ جو میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا، انہوں نے یہ کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے الفاظ، انہوں نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ، میں وصیت لکھا دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. سامنے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سامنے سے کیا صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ یہ جو ہے بکواس کر رہے ہیں. قرآن مجید میں ملاحظہ کریں، میں ذرا اس کو ذرا بڑا کر دوں مجھے آپ کے ساتھ. قرآن میں 1 منٹ میں اس کو صحیح کر لوں تاکہ آپ کی تصویر بھی صحیح نظر آ جائے نا، تاکہ آپ کی تصویر کٹی ہوئی نظر نہ آئے. چلیں جناب قرآن مجید میں ملاحظہ کریں. بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ المؤمنین میں مستکبرین به سامرا تہجرون قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین به سامرا تہجرون. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے کہے گا کہ آج آپ کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں، آج آپ کو فل سزا ملے گی
کیونکہ میری آیات تم پہ تلاوت ہوتی تھی اور تم اپنے پیچھے اپنے وہ کیا بولتے ہیں پیر کے ایل کے پیچھے تم پھر کے چلتے تھے. مستکبرین بھی، تم میرے آیات یعنی قرآن مجید کو سن کر تمہیں کیا ہوتی تھی؟ تمہیں غرور آتا تھا. غرور آتا تھا. سامرن، ساری رات بیٹھ کے تہجرون، بکواس کرتے تھے تم. سامر پوری رات بیٹھ کے باتیں کرنا، تہجرون بکواس کرنا. تم قرآن کے متعلق ساری رات بیٹھ کے غرور تکبر کے ساتھ بیٹھ کے بکواس کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن مجید میں ہے. یہ تفسیر طبری جامع البیان ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر. تہجرون، بھلے تہجرون تسبون، ناسزا کہنا. اخبرنا عبید عن الضحاک، ضحاک نے کہا تہجرون یا تہجرون تقولون المنکر والخناء من القول كذلك حجر القول. منکر بری باتیں کہنا، خنا فحش کہنا. خنا فحش کو بولتے ہیں. یہ ہے تہجرون احجار، احجرہ سے، حجرہ سے بھی یہی ہے. حجر جو ثلاثی مجرد میں جاتا ہے وہ اس کا بھی یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، احجرہ بھی جو ہے نا، معاف کیجیے، حاجرہ جو ہے ترک کرنے کے معنوں میں، احجرہ جو ہے وہ بھی افحاش فی الکلام کے معنوں میں. اچھا، جب یہ پتہ چلا تو صحابہ نے بھی جو کہا نا تہجرون، آپ ہیں رؤوف صاحب، تو یہ جو صحابہ نے کہا ہے یہ بھی وہی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے بولا یہ جملے، آپ کا یہی قول ہے کہ بخاری میں لکھا کہ اہل بیت نے بولا. اس میں اہل بیت بھی تھے؟ نہیں تھے. حدیث میں جو عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اہل بیت میں اختلاف ہوا. اس کا جواب سن لیں، اچھی طرح سے جواب سن لیں ابھی، کیونکہ اس سے یہ مناظر تو ہے نہیں. یہ سوال کریں گے، میں جواب دوں گا. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار الفکر، دار احیاء التراث العربی، اس میں یہی ہے. دیکھیں بلے بلے فاختلف اہل البیت فاختصموا، گھر میں موجود افراد انہوں نے اختلاف کیا، آپس میں تخاصم کیا. تو بعض یہ کہتے تھے کہ لکھنے دو، بعض کہتے تھے لکھنے نہ دو. اس اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ یہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے اہل البیت، یہ مسلم میں بھی حدیث ہے. اس اہل البیت سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس اہل البیت سے کیا مراد ہے میرے بھائی. اس اہل البیت سے مراد صحابہ ہیں، نہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. آپ کے اکابر نے اس بات پہ تصریح کی. یہ فتح الباری ہے ابن حجر کی، جلد نمبر 8، 2007 میں چھپی ہے. اسی حدیث کو نقل کر کے فاختلف اہل البیت واختصموا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا مراد لیتے ہیں دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فاختلف اہل البیت ای من کان فی البیت من الصحابہ ولم یرد اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد گھر میں موجود صحابہ ہیں، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے. یعنی گھر میں موجود اہل بیت، ہم کہتے ہیں اہل ہند، یعنی ہند میں رہنے والے. ہند میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، صحابہ ہیں، صحابہ صحابہ. اس میں علی، مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. لہٰذا کر میں آپ کو مزید حوالے دے دوں نا، یہ سب آپ کے علماء نے کہہ دیا صحابہ ہیں، اہل بیت نہیں ہے نا. یہ ارشاد الساری ہے، ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری ہے قسطلانی صاحب کی، قسطلانی شافعی. یہ جلد نمبر کون سی ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے 13. وہ بھی یہی کہتے ہیں فاختلف اہل البیت واختصموا وفی البیت رجال من الصحابہ. پہلی بات یہ ہے وفی البیت رجال، کمرے میں کون تھے؟ صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ وفی البیت رجال، صحابہ. فاختلف اہل البیت الذی کان فیہ الصحابہ لا اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس اہل بیت نے اختلاف کیا یعنی گھر میں موجود افراد، ان سے مراد صحابہ ہیں، اہل بیت مراد نہیں ہے مراد. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے اہل بیت میں اندر گھر میں. اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے بھائی وہ دو طائفے ہیں نا. بعض لوگ موافق تھے، دیکھیں سب نے تو حجرہ تو نہیں بولا نا. بات سنیں، پہلی بات ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا اس میں اہل بیت شامل ہی نہیں. آپ کے اعلام نے، اگر چاہے میں 10 مزید حوالے دے دوں، اس میں اہل بیت شامل نہیں ہے. آپ سن لیں، یہ آپ کی کتاب ہے، میری کتاب ہے. جب کہتے ہیں صحابہ تھے تو کیا صحابہ تھے جنہوں نے اختلاف، اب سن لیں میری بات سن لیں، یہ آپ کی کتابیں مزید حوالے چاہے میں دے دیتا ہوں کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ صحابہ تھے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نہیں تھے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نہیں تھے.
لیکن جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ سب برے نہیں تھے. سن لیں اچھی طرح سے سن لیں. دو گروہ تھے نا. ایک گروہ موافق تھے, موافق کہتے تھے کہ لکھنا چاہیے. یہ تو گستاخ نہیں تھے, یہ تو مطیع تھے, فرمان بردار تھے, یہ تو اچھے لوگ تھے, یہ تو کہتے تھے کہ لکھنے دیا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو. برے تو وہ تھے جو مخالفت کر رہے تھے, لکھنے نہیں دے رہے تھے, شور مچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حجر, انہوں نے نستجیر باللہ بری بات. ہاں یہ آواز تو دونوں گروپ کی نہ اونچی ہوئی نبی کی آواز سے. اب سبب کس کا تھا؟ سبب کون تھا جنہوں نے آواز بلند کیا؟ آواز دیکھیں دونوں گروپ کی اونچی ہوئی, یعنی اگر ایک شخص دیکھیں, دونوں کو مانا جائے, اگر ایک شخص بوقت ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں آواز بلند کرتا ہے, جیسے حضرت عباس علیہ السلام تھے خطبوں میں, پیغمبر فرماتے حجۃ الوداع میں کہ تم میری آواز کو سنا دو لوگوں کو, یا جنگوں میں لوگ آواز, یہ اس کی کوئی مذمت نہیں ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں تھے, اگر یہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ان کی آواز بلند ہوئی ہے نا, اگر آپ ثابت بھی کرو کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حکم برداری اور اطاعت کرنا چاہتے ہیں, تعمیل کرنا چاہتے ہیں, ان کی آواز اس مجبوری سے بلند ہوئی ہے کہ سامنے والے گستاخی کر رہے ہیں, اجازت دیں, لکھنے نہیں دے رہے سامنے والے, آواز بلند ہوئی, تو یہ طاعت نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند ہوئی ہے. اس طرح آواز بلند کرنا گستاخی نہیں ہے. ان دونوں کا آپ ایک قرار نہ دیں کہ جو گستاخی کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, لکھنے نہیں دے رہے, کہہ رہے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ جملہ جو سراسر کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے. آج بھی کوئی کہہ دے حسبنا کتاب اللہ, آپ کہتے ہیں کافر ہو گیا ہے, آپ خود کہیں گے وہ کافر ہو گیا ہے. وہ جو کہ وہ گروہ, وہ ان دونوں کو ایک جیسا قرار نہ دے, ان کی مخالفت میں یہ کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں ابھی تیاری کر کے آ جاؤ. آپ یہ مان گئے ہیں کہ جو نبی کے مطلب کہ وہ جس سے نبی کو مطلب بات سے فائدہ ہو وہ گستاخی نہیں ہے. تو حضرت عمر بھی تو یہی چاہتے تھے کہ نبی کو درد کی شدت ستا رہی ہے, ان کو آرام کرنے دیا جائے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں, نبی کے وہ اگر وہ اس کو نبی کی, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ آرام چاہتے تھے نا, وہ تو کسی روایت میں نہیں, وہ تو آپ اپنے سے ملا رہے ہیں, وہ آپ ملا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ تو محبت میں ہی کہہ رہے تھے کہ ابھی اجازت دیں, محبت میں نہیں کہہ سکتا, یہ محبت نہیں دشمنی میں کہا ہے انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے, پہلی بات ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ان اتبع الا ما يوحى الي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جو ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی وصیت لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, تو اس فرمان کے ساتھ ایک ایسا قرینہ موجود ہے کہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منظور ہونا چاہیے. اگر تکلیف بھی ہے نا, وہ پوری امت کو قیامت تک ضلالت سے بچانا, اختلاف سے بچانا, سب پہ حجت ہدایت واضح کر دینا. اس کے لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے بڑے تکالیف کو برداشت کیا نا, اسلام کے لیے, ہدایت کے لیے, کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے پتھرے کا یہ پیر مبارک سے خون جاری ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہتر جانتے ہیں کہ مجھے تکلیف کی, مجھے آرام کی ضرورت ہے, یا مجھے اب یہاں پر کچھ جد و جہد کی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہے, عمر لیڈر نہیں ہے. عمر کا کام فریضہ یہ ہے کہ اطاعت کرے, مخالفت نہ کرے. ٹھیک ہے نا, پہلی بات یہ اجازت دیں. اگر آرام پہنچانا ہو نا, اگر فرض بھی کرتے ہیں کہ اس میں تکلیف ہے, کچھ جملے لکھانے میں تکلیف بھی ہے نا, تو اس میں جو فائدہ ہے واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اس کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہے تو اس کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرنا کوئی مشکل بات نہیں. دوسری بات ہے کہ اس میں کون سی تکلیف ہے بھائی؟ اگر ایک شخص بیمار ہے, وہ وصیت لکھانا چاہتا ہے آخری وقت میں, کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف اس میں یہ ہے کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں, کہہ دیں کہ حجرہ. دیکھیں تکلیف کس میں ہے؟ اجازت دیں. نہیں شیخ صاحب ایک منٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جملہ. تکلیف کس میں ہے؟ ٹھیک ہے نا, آرام. کبھی آپ کے ہاں آپ کے شہر میں کوئی بزرگ بیمار ہو تو اس کو آرام دلانے کے لیے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے, اس کے گھر میں, اس کے بیوی بچوں کے سامنے, اس کے گھر والوں کے سامنے. یہ کتاب المسند ہے لأحمد بن حنبل, تحقیق شیخ احمد محمد شاکر. ملاحظہ کریں, یہاں پر حدیث نمبر 1935 ہے. یہاں پر قول ما شأنہ احجر, ما اس کو کیا ہو گیا ہے؟ احجر. قال سفیان یعنی ھذا, سفیان نے کہا
احجرہ کا کیا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہذیان کیا ہے. ہذیان کیا نہیں جاتا، بکا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے، اگر اردو میں اس کا صحیح ترجمہ کریں، ہذیان بکا جاتا ہے. کس میں زیادہ تکلیف ہے شیخ صاحب؟ اب بھائی ایک بات اور پھر کب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نبی کی، جو نبی کی اطاعت نہ کرے تو وہ آپ کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ہے، جو بھی ہے. خیر، تو جنگ حدیبیہ کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نبی کی اطاعت نہیں کی. نبی نے کہا کاٹ دو یا رسول یہ اللہ، اور مسئلہ ہے، علی نے کہا میں اور مسئلہ ہے. دیکھو یہاں پر یہاں پر بھی تو اطاعت نہیں ہوئی. آپ اس کا جواب دیجیے جہاں اطاعت ہوئی. چلیں ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں پر یہ مان گئے کہ یہ اگر یہ مان بھی نہ جائے نا اپنی باتوں سے، تو یہاں پر یہ بات واضح ہے. آپ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ اطاعت کی؟ بالکل اطاعت کی. اب سن لینا میں جواب دوں گا نا. آپ نے سوال کیا، جواب دینا میرا کام ہے. میں نے شروع سے ہی کہا کہ آپ سوال کریں، میں جواب دینا میرا کام. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ ترک اطاعت ہوئی ہے مقام حدیث قرطاس میں، صرف ترک اطاعت نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے. ابھی میں نے دکھا دیا کہ سفیان نے کیا کہا. سفیان نے کہا حذا. یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں بھائی. اگر ایک شخص، میں نہیں کہتا امیر المومنین علیہ السلام نے ترک اطاعت کیا حدیبیہ میں، اجازت دیں شیخ صاحب، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. ایک شخص ترک اطاعت کرتا ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے. ترک اطاعت کرنا فسق ہے، گناہ ہے، فسق ہے، گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ انہوں نے ہذیان بکیا ہے، یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے. اس میں شک ہی نہیں ہے، اس میں ایک دو کی گنجائش ہی نہیں ہے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسی وصیت لکھتا ہوں کہ میرے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے گا. یہ وصیت نہ لکھ، نبی جھوٹ کہہ رہتا ہے. اگر وہ وصیت لکھاتے کوئی گمراہ نہ ہوتا، امت عمل کرتی نا وصیت پہ، کوئی گمراہ نہ ہوتا. وہ جھوٹ کہہ رہتا ہے، وہ سچ کہہ رہتا ہے. کیا مطلب؟ اچھا پھر جھوٹ کہہ رہتے ہیں، مکمل نہیں، پھر جھوٹ کہہ رہتے ہیں، پھر جھوٹ کہہ رہتے ہیں. وہ نہیں مطلب کہنے کا مطلب پھر کیا دین مکمل نہیں ہوا؟ 3 مہینہ پہلے وہ آیت اتر چکی تھی. اکملت لکم دینکم. سن لو جی صاحب، آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، جی سر، ہاں مناظر ہو جائے گا، آپ کے بغیر بھی ہو جائے گا، کوئی بات. آپ جائیں، کوئی بات نہیں. آصف بھائی اللہ آپ کو عزت. اچھا یہ دونوں نے دوسرا سوال کیا، اکملت لکم دینکم، کہ نبی تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ دین کامل ہو چکا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جملے کا کیا مطلب ہے؟ اب اپنا ایکسپلینیشن دے دیں. تو جھوٹ کہہ رہتے ہیں، غلط کہہ رہتے ہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے جب کہا کہ دین کامل ہو چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اس بات کی کیا گنجائش ہے؟ جی ٹھیک ہے نا، وہ سچ کہہ رہتے ہیں، جھوٹ کہہ رہتے ہیں. تعلیم دیتے وہ قرآن کی تعلیم کرتے، تاکید کرتے، یا تو شریعت کی تاکید کرتے. تو پہلے سے ہی سب آ چکا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تمہارے پاس قرآن ہے اور اللہ کا قانون تمہارے پاس ہے، تو دین مکمل ہو چکا ہے. اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں نہ ڈالیں. یہاں پر پریشانی کا بھی نظام کا مطلب یہی. چلیں جی، میں آپ کو ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ. دیکھیں، الیوم اکملت لکم دینکم کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے سارے احکام نازل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف امامت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر ہے. وہ کتاب جامع دور المنصور میں یہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ غدیر خم میں ان کے اعلان امامت کے بعد یہ مسئلہ آیا تھا. اب میں یہاں پہ ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں، میں آپ کو دکھا دوں. ملاحظہ کریں شیخ صاحب کہ وہ مسائل جو آپ کے اپنی کتابوں میں کیا حجت الیوم اکملت لکم دینکم، آپ لوگ کہتے ہیں نا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہاں پہ نازل ہوا؟ یہ عرفہ میں نازل ہوئی ہے نا شیخ صاحب؟ آپ حج پہ گئے ہیں؟ نہیں گئے. جب حج پہ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ عرفہ میں حج کے مناسک بھی کامل نہیں ہوتے. اصل مناسک حج عرفہ کے بعد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ عرفہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حج ابھی تک نہیں سکھایا، تو یہ کیسے اکملت لکم دین؟ اس کے علاوہ یہ کتاب بخاری، یہاں پر ملاحظہ کریں، موکل الربا، کہ ربا کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ حدیث نمبر ہے 2086، اس سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے والے حصے بخاری میں. اس پہ میرا یہ بھائی واتقوا، یہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ربا اب آج حرام ہے، اس کے بعد ربا نہیں کھا سکتے. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر ربا کا ہو گئے تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محارب ہیں. صحیح ترجمہ کیا میں نے شیخ صاحب؟ صحیح ترجمہ کیا؟ قال ابن عباس هذه آخر آیت نزلت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخری آیت ہے. اليوم اکملت لکم دینکم کے بعد احکام نازل ہوئے، ربا حرام ہوا. اچھا مزید دیکھو، اليوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ نازل ہو گیا. اس کا مطلب ہے میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت. یعنی کہ پھر بخاری میں ملاحظہ کریں اجازت دیں شیخ صاحب اجازت دیں. حدیث نمبر 4544 عن ابن عباس آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آیت الربا. آخری اس کے بعد احکام نازل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں جو آیا اليوم اکملت لکم دینکم کے بعد نازل ہوئی. ملاحظہ کریں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت. کلالہ اس شخص جو مر جائے اس کے بیٹا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے بہن بھائی بیٹا، اس کے حکم میراث کیا ہے. فرمایا کہ آخر آیت نزلت، یہ آخری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اليوم اکملت لکم دینکم کے بعد نازل ہوئی. یہ بخاری کا حدیث 4605 ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بتائیے، اور یہ مسلم میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں. مثلا یہ ایک سنن کبریٰ نسائی کی ہے، اجازت دیں سنن کبریٰ نسائی کی ہے، جزء خامس 5823 سعید ابن جبیر سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے. وأوصاهم عند موته أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. یہ موت کے وقت انہوں نے وصیت کیا نا کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دو اور وفد کو اسی طرح جائے. تو احکام بھئی اللہ نے قرآن میں نہیں بولا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. عمر پہ وحی آتی تھی، اس کو کیا پتا کہ وہ اليوم اکملت نسخ ہو چکا ہے، کوئی نیا حکم آیا، کیا اس کو مخالفت کرنے کی کیا اجازت ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، اجازت ہے میں حدیبیہ کی طرف چلتا ہوں، حدیبیہ کی طرف. آپ کے پہلے سوال رہ گیا حدیبیہ کی طرف. تو پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے. دوسری بات ہے ان کی مخالفت ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ حدیبیہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے مثلا حکم نہیں مانا، ٹھیک ہے نا، وہ الگ بات ہے، حکم نہیں مانا، میں بتاؤں گا حکم مانا ہے. لیکن واقع کرتاس میں صرف یہ نہیں کہ حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، بے حرمتی کی گئی. اور پھر ایک ایسا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر میں یہ وصیت لکھ دوں کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ یہ شیخ صاحب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کوئی شریعت کی تاکید کرتے ہیں جو حضرت ہاں بالکل جو بھی کرتے نا، جو بھی کرتے ہیں، وعدہ ان کا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر کا یہ سوال یہ ہے شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، یہ وعدہ کہ یہ وصیت میں لکھ دوں لوگ اس پہ ایمان لائے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یہ انہوں نے جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ کوئی تاکید کی چیز ہے، کچھ لکھ دیا جائے. اور جو بھی ہے اور بھائی جو بھی ہے ان کا یہ جملہ کہ اگر وہ وصیت لکھا جائے لوگ اس وصیت کو پہچان لیں مان لیں کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یہ انہوں نے جھوٹ بولا یا ایسے ہی سچ بولا؟ یہاں پر تو ابھی تو کوئی بات نہیں ہے، مگر دوسری روایت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک بار دیکھیں شیخ صاحب نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا. دیکھو عید کا مذہب کا اساس کفر ہے کہ نہیں ہے؟ عمر کے دفاع کے لیے یہ شخص آمادہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا. سنیے، اور شیخ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ وعدہ دیا جھوٹ وعدہ دیا؟ آپ نے کہا کہ دین کامل ہو چکا ہے، میں نے اس کا جواب دے دی، نئے احکام آتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، میں نے بتایا. آپ کو کہاں سے معلوم، عمر کو کہاں سے معلوم کہ نیا حکم نہیں آیا؟ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وعدہ ان کا، آپ امتی ہیں، مسلمان ہیں، کیوں نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچ تھا؟ کیوں نہیں کہتا یہ شخص؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں. ہم بتا رہے ہیں وہی لے کر آ رہے ہیں آپ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، آپ کہا آپ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مولا علی نے، کہ ہم صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، تہجد نہیں پڑھیں گے. تو یہاں تو نبی نے حضرت مولا علی نے نبی کی بات کو کاٹا. میں اس سے میرا سوال ہی نہیں ہے، میں اس ایسے حدیث کو مانتا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو متواتر ہے صحیح ہے سب مانتے ہیں نبی، بھائی میں تک گیا، میں اس سے سوال نہیں کرتا. مسلمان تم جاگ گئے کہ جماعت بریلویہ کے علماء مسلمان نہیں ہیں. ہمارے رؤوف صاحب نے آج
میں نے 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اس سے پوچھا ہے, مزید نہیں پوچھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ نہیں کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچ ہے, نہیں کہتا, تائید نہیں کرتا. تو یہ مسلمان ہے بھائی. تم خود عمریہ سن لو, یہ سوال مجھے جواب دینا اپنے تاج الشریعہ سے سوال ہے. ہم آپ کو ابھی جواب دے دیں گے. ابھی میں نے اتنے 5 دفعہ سوال کیا, جواب دے دیتے نا, تم نے جواب نہیں دیا. سن لو, ان کے علماء کافر ہیں, مرتد ہیں. جو بھی آتا ہے نا, سن لیں شیخ صاحب, سن لیں, جو بھی آتا ہے عمر کے دفاع کے لیے وہ پہلے اپنے پروانے پہ دستخط کرتا ہے کفر کا, پھر آ جاتا ہے اس کے دفاع کے لیے. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب, آپ نے جو تذبذب کیا ہے, آپ اگر واقعاً آپ کو نبی صلی اللہ قرآن پہ ایمان تھا, روز جزا پہ ایمان تھا, ان کے رسالت پہ ایمان تھا, فوراً کہہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وعدہ سچ ہے. اسلام اس کے سوا کیا چیز ہے؟ نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب وعدہ تو سچ ہے ہی, نبی نے جو کہا وہ سچ ہے. ابھی اب دیکھو, اگر وہ سچ ہے تو یہ سن لو لوگو, یہ مجبوری میں آخر میں مجبور ہو کر یہ کہتا ہے نبی نے سچ بولا. آخر میں ہمیں غصہ دلا کر سب کچھ آپ سامنے ہو گیا. یہ بتائیے ہم لوگ اب سن لو نا, اب سن لینا, آتے ہیں حدیبیہ کی طرف چلتے ہیں. جی سر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ مشورہ نہیں تھا, حکم تھا. یہ مشورہ نہیں تھا, یہ حکم تھا. میں ایسا وصیت لکھنا چاہتا ہوں, میں قلم کاغذ لے کے آؤں تاکہ میرے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے. یہ مشورہ نہیں ہے, یہ حکم ہے, یہ فرمان ہے, مشورہ نہیں ہے. جی سن لو, بچا تھا یا 5 دن بچا تھا, جمعہ وہ الگ سوال ہے, الگ سوال ہے, وہ سوال اور ہے. ایک سوال میں حدیبیہ کا جواب دے دوں, پھر جواب میں دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں. وہ الگ سوال ہے, وہ لکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھا دیا, لیکن بعد میں لکھا دیا. اب سن لو نا, بات کرنے دو نا. او بھائی, مجبور میں آخر ہو کے کہتا ہے جی نبی کے وعدے سچ ہوتے ہیں. اگر سچ ہوتے ہیں تو بات سنو, یہ جن لوگوں نے وصیت نہیں لکھنے دیا ہے حدیبیہ میں, انہوں نے پوری امت کی گمراہی ان کی ذمہ داری ہے. پوری امت میں جتنا اختلاف آیا, بدعت آیا, کفریات آئے, ان کی ذمہ داری جنہوں نے لکھنے نہیں دیا. کیونکہ آپ نے خود اعتراف کیا آخر میں مجبور ہو کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچ ہیں. اگر وعدے سچ ہے تو وہ وصیت لکھنا ضروری تھا, اوجب اور واجب سے اوجب تھا, ہر فرض سے زیادہ ضروری تھا. وہ تو یہاں وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں یا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو لکھو, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہاں لاؤ کاغذ قلم. اب سن لیں مزید. اب چلتے ہیں نا, تو پھر حدیبیہ سے اس کا کیا قیاس ہے؟ قرطاس میں جو ہے حدیبیہ میں سے ہوا, اس کا کیا قیاس ہے؟ قرطاس میں پوری امت کی ضلالت کی ذمہ داری ہے ان کے گردن پر. اور پھر اگلا چیز جس نے بولا ہے حسبنا کتاب اللہ, جس نے بولا حسبنا حدیبیہ میں جس نے بولا حسبنا کتاب اللہ, آج کوئی کہہ دے حسبنا کتاب اللہ, حدیث نہیں چاہیے ہمیں, آپ کیا کہے ہوئے؟ کافر کہو گے مسلمان اس کو؟ یہ مطلب یہاں پر بھی نبی سے محبت ہے, حدیبیہ میں بھی محبت ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور یہاں حضرت عمر کی محبت ہے کہ نبی کو بھائی حدیبیہ کی طرف آتے ہیں. ابھی جو قرطاس میں جو ہے نا, جس نے بولا حسبنا کتاب اللہ, آج کوئی مسلمان کہہ دے مجھے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہیے, حسبنا کتاب اللہ, تم کیا کہو گے؟ کہو گے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ احمد رضا خان بریلوی کیا کہے گا؟ کہے گا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ جی. ہم تو اس کو اہل قرآن کہیں گے. مسلمان کہو گے یا کافر؟ نہیں, جو شریعت کو نہیں لے گا, نبی کی شریعت قرآن, نبی کی مجبوری ہے, جواب نہیں دے سکتا. مسلمان جو مجبوری ہے, جواب نہیں دے سکتا جناب, مجبوری ہے. وہ جواب سب کو معلوم ہے. وہ یہ سب مسلمانوں کے معیار میں یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. سب اہل اسلام میں یہ کفر ہے. خلیفہ کا اسلام کیسے ثابت کرو گے؟ اب آتے ہیں حدیبیہ کی طرف. اب آتے ہیں حدیبیہ, تاکہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم حدیبیہ کی جو ہے اس کو کیا کر رہے ہیں, اس کو اگنور کر رہے ہیں. نے یہاں بات نہیں مانی حدیبیہ میں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. آپ سن لو نا, اب میں حدیبیہ کا جواب دے رہا ہوں. کیا حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پوری امت کی انہوں نے ہدایت کہ انہوں نے اساس رکھا ہے حدیبیہ میں؟ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا؟ کوئی مثلا کہا کہ وہ ہذیان کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کہ انہوں نے وہ حکم چھوڑ دیا. ہم بتائیں گے وہ حکم بھی نہیں چھوڑا. یہ جو انہوں نے آپ کے حدیبیہ میں حکم یہ تھا کہ امحو, اس کو مٹھا دو, ٹھیک ہے نا. یہ کس کا حکم تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا. یہ سہل ابن سہیل تھا نا, وہ کافروں کا جو ایلچی تھا, کیا نام تھا اس کا؟ یہ اس کی ڈیمانڈ تھی. ہاں, اس کی ڈیمانڈ تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمانڈ نہیں تھا. ہاں سن لیں, اب سن لیں. اب میں جواب دینے لگا ہوں نا. احادیث آپ کے کتب سے دکھاؤں, شیعہ حدیث نہیں دکھاؤں گا, آپ کے کتب سے دکھاؤں گا.
حدیبیہ میں مسلمان پرشور تھے، مسلمان پرشور تھے کہ ہم مکہ جائیں گے، عمرہ کے مناسک بجا لائیں گے، کیونکہ کسی کو حق نہیں تھا ماہ حرام میں یا غیر ماہ حرام میں کسی کو، یعنی یہ مشرکین کا پہلے سے رسم تھا کہ کسی کو حق نہیں تھا کہ کسی کو عمرہ کرنے سے روکا جائے۔ آپ کو پتہ ہے حدیبیہ کا کیا اصل واقعہ نا شیخ صاحب، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی مسلمانوں کو روکے، تو مسلمان بھی وہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے، مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم آئے ہیں عبادت کے لیے، بیت اللہ الحرام پہ عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، آپ سے لڑائی نہیں۔ کفار کہہ رہے تھے کہ آپ واپس اس سال نہ آئیں، اگلے سال آ جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، کہا کہ چلے اس کو لکھتے ہیں۔ ان کے دوسرے 2-3 مزید شروط بھی تھے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور کفار قریش کی جانب کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ تو وہاں پر کافر نے ڈیمانڈ کیا کہ محمد رسول اللہ کو ہم نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھ دو، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں پر جو مسلمان تھے ان کی خواہش یہی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی، ان کا فرمان یہی تھا کہ محمد ابن رسول اللہ نے لکھا جائے۔ کفار کی خواہش یہ تھی کہ یہ نہ لکھا جائے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں، یہ پیغمبر نے فرمایا مٹھا دو، وہ ان کا اپنا اصلی فرمان نہیں تھا، وہ کفار کی خواہش تھی، مٹھا دو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ یہ میرا ہاتھ نہیں چلتا، میرا ہاتھ نہیں چلتا، پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہاں پر صحابہ کھڑے تھے، صحابہ بھی منع کر رہے تھے، روک رہے تھے کہ آپ مٹھانا نہیں۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے مٹھایا۔ اب دونوں واقعات کو سن لیں، ایک چیز ہے کہ اتنی ادب ہے، اتنی خلوص ہے، اتنا احترام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک چیز جو اسلام کا اساس ہے، رسول اللہ کہتے ہیں میرا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر لا یکلف، اولیاء اللہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے نا، اولیاء کے احوال مختلف ہوتے ہیں، کہ اگر ہم مثلا مٹھائیں تو ہم مٹھا دیں گے بھائی، ہمیں قرآن کو کہہ دو کہ پیسہ دے دے قرآن کو، بھائی قرآن کو مٹھا دو، قرآن کو بھی مٹھائیں گے نا۔ عثمان صاحب نے بخاری میں لکھا ہے کہ قرآن کو جلا دیا۔ لیکن اولیاء اللہ کا کام ایک کفریہ ایک چیز کے مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مٹھایا جائے، اس کا انگلی کام نہیں کر دے رہا، انگوٹھا کام نہیں دے رہا، تو عرض کیا رسول اللہ میرا ہاتھ کام نہیں دے رہا، مجبوری ہے، کرنا نہیں ہو رہا مجھ سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا مٹھا دیا۔ دوسرا صحابہ بھی روک رہے تھے۔ اب یہ سب سن لو، دیکھو یہاں پہ مخالفت نہیں ہے، عین ادب ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، جزء 12 چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کر، صلح الحدیبیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 108، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا امحو، علی علیہ السلام کو کہا مٹھاؤ، علی علیہ السلام نے کہا میں نہیں مٹھا سکتا۔ وَهَذَا الْفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ من باب الادب المستحب، یہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا نا، یہ ادب کی وجہ سے کیا، یہ مخالفت کی وجہ سے نہیں کیا، یہ ادب کا تقاضا تھا کہ وہ خود نہ کرتے، علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مٹھاتے۔ وہاں بھی ادب ہے، وہاں بھی نبی وہ ادب میں نہ ڈالنا ہے۔ دیکھو یہ اس میں ادب نہیں ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں حسبنا کتاب اللہ، یہ کفریہ جملہ۔ دوسرا کہ وہ ہذیان کر رہے ہیں، پھر قلم کاغذ نہ لانے میں ادب ہے یا لانے میں ادب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم کاغذ کے لانے میں ادب ہے یا نہ لانے میں ادب ہے؟ اجازت ہے مزید میں عرض کروں، اب میں ادب کی طرف آتے ہیں۔ آپ یہ حدیبیہ میں ادب دیکھ، پہلے میں حدیبیہ کا جواب دے دوں نا، حدیبیہ کا جواب لے لو، پھر حدیبیہ کا جواب لے لو۔ پھر یہ کتاب امتاع الاسماء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع، یہ صفحہ نمبر ہے 294، یہاں پر فتح الحدیبیہ و خبر ابی بکر اس باب میں۔ اچھا، یہاں پر کتاب الصلح، صلح جب لکھایا گیا نا، وہ صلح نامہ ٹریٹی جب لکھا گیا تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھانا چاہا تو سہیل نے کیا کہا، لو اعلم انک رسول اللہ ما خالفتک واتبعتک، ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ لکھنا نہ لکھ دیں گے، تو اپنے باپ کا نام لکھ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ فضج المسلمون منہا ضجہ، تو جب اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ مٹھایا جائے تو وہاں پہ سب مسلمان تھے نا، کفار تو 1-2 آدمی آئے تھے، وہ ایلچی آئے تھے، باقی تو سب سینکڑوں کے تھے، شاید 1000 سے 4000 کتنے پتہ نہیں مسلمان تھے وہاں پر، بہت سارے لوگ۔ تو مسلمانوں نے نعرہ بازی کیا، زج المسلمون زج، مسلمانوں کی چیخیں بلند ہو گئی کہ نہیں مٹھایا جائے، نہیں مٹھایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اشد من
اولا حتی ارتفعت الاصوات، تو آوازیں بلند ہوگی صحابہ کی کہ یہ نہیں ہو سکتا جی، رسول اللہ ہی لکھا جائے گا. وقام رجال یقولون لا نکتب الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم رسول اللہ لکھ دیں گے، لکھایا اگر جائے رسول اللہ لکھایا یہ نہیں مٹے گا. تو صحابہ نے کہا خود نا. وأخذ أسيد بن حذير وسعد بن عبادة عنهما بيد الكاتب فأمسكاه وقال، دو صحابی آ گئے، مولا امیر المومنین سب کا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے، دو صحابی اسید بن حذیر اور سعد بن عبادہ پکڑ لیا ہاتھ کہ نہیں مٹانا. وقال لا تكتب الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فالسيف بيننا والا دیکھو فالسيف بيننا، مٹاؤ گے تو یہیں پہ تلوار، جو جس کو مٹائے گا اس پہ تلوار چلے گا. صحابہ نے خود کہا. اب اس حالت میں دیکھو کیا یہ مناسب تھا کہ امیر المومنین ایسا مٹا دیتے؟ یہ مناسب ہے؟ مولا امیر المومنین سب کے لیے وہ مٹا دیتے. جب صحابہ آئے، صحابہ سے جھگڑا ہوتا نا، تو اس حالت میں صرف مناسب یہی تھا کہ خود پیغمبر جو مناسب کریں. یہاں محبت ہے، ہم کہہ رہے تو وہاں بھی محبت ہے. وہاں محبت نہیں ہے، وہاں محبت نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مخالفت کی، پیغمبر نے کی، پیغمبر نے کہا کہ مٹھا دو، اس نے نہیں مٹھایا جی. ٹھیک ہے نا؟ او بھائی پوری حدیث تو پڑھو نا، پوری حدیث تو پڑھو. اجازت دو شیخ صاحب، اجازت دو. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفضهم ویؤمی الیہم بیدہ اسکتوا، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرام کیا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ. پھر انہوں نے خود، وہ تو مشہور ہے کہ انہوں نے خود مٹھا دیا وہ جملے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت وہاں پہ اگر ہوتا تو وہاں پہ قتل و قتال ہو جاتا. اور میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. حدیث میں تو ہمارا ایمان ہے کہ ہاں یہ مطلب ٹھیک ہے کہ حضرت مطلب وہاں محبت ہے، مگر حضرت عمر بھی مشقت میں نہ ڈالیں اس لیے وہاں بھی محبت ہے. وہ گالی دینے میں کون سی محبت ہے بھائی؟ وہاں پہ یہ تو حالت نہیں تھا نا. وہاں پہ تو رسول کا کیا فرمان ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وصیت لکھنی چاہیے، جو اگر نہ لکھیں تو پوری امت گمراہ ہو جائے گی نا. وہ تو یہ تھا. اچھا میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. تو گمراہ ہو جائے گی مطلب یہ کیا ہے کہ ایک بار حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو بھیجا کہ جاؤ جو ماریا قطبیہ کی طرف جو مرد ہے اس کو پاؤ تو قتل کر دو. تو حضرت علی اس کو پائے اور قتل نہیں کیا. نہیں تو اس میں یہ بھی تو ہے نا، اس میں یہ بھی تھا کہ اگر وہ بے گناہ قتل نہ کرو. اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ اضافہ بھی بیان کرو نا کہ اگر بے گناہ ہے تو اس کو قتل نہ کرو. ایک اور حدیث آپ کو دکھا دوں میں، ایک اجازت دو بھائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ بھی دکھا دیتا ہوں. چلیں جی وہ بھی دکھا دیتے ہیں. یہ شیعوں کی کتاب ہے، شیعوں کی حدیث ہے. ہمارے جہاں جو حدیث ہے وہ اس طرح، اعلام الورا بعلام الہدی جزء سادس، یہ اس کے ایک ہی جزء ہے، صفحہ نمبر 189 میں اس طرح. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مٹھا دو. فقال یا رسول اللہ ان یدی لا تنطلق لمحو اسمک من النبوہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ کام نہیں دے رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حکم کی فرمان برداری تعمیل کروں، ہاتھ کام نہیں دے رہا. رسول اللہ مٹانے کے میرے ہاتھ کام نہیں دے رہا نا. تو الگ ہے. وہاں پہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقع کرتاس میں فرمایا قلم کاغذ لے کے آؤ، وہ تو ویسے مخالفت میں نہیں لا رہے تھے نا، مخالفت میں کہ نہیں لکھایا جائے. وَإِلَّا محبت اگر ہے تو محبت اسی میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا. اچھا اب آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا واقع ماریہ قطبیہ میں، ماریہ قبطیہ میں، اس کا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں ہمارے ہاں، دیکھیں آپ سن لیں، ہمارے ہاں حدیث اس طرح، ٹھیک ہے نا، کہ ماریہ قبطیہ کے ہاں اس کا چچا کا لڑکا تھا جو وہ کیا تھا، ممسوح تھا، یعنی اس کی مردانگی تھی نہیں نا،
حضرت ماریہ، دیکھیں حضرت ماریہ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاملہ ہو گئیں تو وہ بہت ہی زیادہ ان کے خلاف ہو گیا، کیا کہتے ہیں کہ ان کے خلاف حسادت بڑھ گئی. میں آپ کو یہ پورا واقعہ سناتا ہوں، دیکھ لیں، آپ کچھ تحمل کریں. یہ کتاب الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم، چاپ دار الرایا 1991 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث نمبر 3124 ہے. یہاں پر عائشہ خود سے روایت ہے، اہدا ملک من بطارقۃ الروم، روم کے ایک بادشاہ نے، اس کا نام مقوقس تھا، اس نے ایک ہدیہ بھیجا، تحفہ بھیجا، جاریتن قبطیتن من بنات الملوک، جو خود ایک شہزادی تھی. وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا خود ایک شہزادی تھی جو کسی جنگ میں اسیر ہو چکی تھی. ان کو روم کے بادشاہ نے بحیث سے ہدیہ، بطور ہدیہ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجا. تو سما ماریہ، اس کا نام ماریہ تھا. وَأَهْدَى إِلَيْهَا مَعَهَا ابْنَ عَمٍّ لَهَا شَابًا، اور اس کے ساتھ اس کا چچا کا لڑکا بھی تھا، وہ بھی غلام تھا، اس کو بھی ہدیہ کے طور پر، وہ نوجوان تھا. فَدَخَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منها ذات مدخل خلوة فحصابها فحملت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی. یہ شہزادی ہے، ہدیہ آئی بہت ہی خوبصورت با جمال، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ بن گئی اور وہ ولادت بھی کی اور بیٹا پیدا ہوا. اس شہزادے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں. اچھا، فحملت ابراہیم سے وہ حاملہ بن گئی. قالت عائشہ نے کہا فلما استبان حملها جزعت من ذلك، جب وہ حاملہ بن گئی ہے تو کہتا ہے مجھے بہت بے چینی ہو گئی ہے کہ اس کو بیٹا ہوگا، مجھے تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا نا بعض کو بیٹا نسل نہیں ملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو، ٹھیک ہے نا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ولدت، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، میرے باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا. تو جب بیٹا پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کی ماں کی دودھ نہیں تھی، تو ان کے لیے فاشترى له ضائنة لبونا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری جو بہت ہی دودھ دیتی تھی، ایسے بکری انہوں نے خریدا ہے اپنے بیٹے کے لیے. فغذي منها الصبي فصلح عليه جسمي وحسن لحمه وصفى لونه. تو عائشہ کہتی ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بکری کے دودھ پیتے تھے تو بہت ہی صحت مند ہو گئے، بہت ہی خوبصورت، چہرہ بہت شاداب، رنگ بہت خوبصورت ہو گئے. فجاء به ذات يوم يحمله على عنقه، تو عائشہ تو پہلے ہی سے اس نے کہا کہ حسادت کی میں نے، وہ حسادت تو ٹھیک ہے نا. تو ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اپنے شہزادے کو اپنے کھاندے پہ لگا کے پیار سے لے کے آئے، ٹھیک ہے نا، اور فرمایا کہ یا عائشہ کیف ترینی الشبہ، عائشہ کیا ہے تو، میرا بیٹا مجھ جیسا ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ جیسا ہے. فقالت وانا غیرہ، تو اس وقت مجھے بہت غیرت آئی ہے، دیکھیں ما ارا شبہن، میں نے کہا کہ مجھے غیرت آئی ہے حسادت میں، نے کہا یہ نہیں، تجھ جیسا ہے نہیں، یہ آپ جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ آپ جیسا نہیں ہے. اور فرمایا وللحم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی صحت کتنی پیاری ہے، بہت صحت مند ہے نا. تو میں نے کہا کہ ہاں جو بکری کا سارا دن بکری کا دودھ پیا تو اس کا تو صحت تو بنے گا نا. تو یہ آئی. اب اس کے ساتھ کیا ہوا، ماریہ کے ساتھ، ماریہ پہ تہمت لگی ہے، ماریہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی ہے کہ انہوں نے نستجیر باللہ، یہ بیٹا نبی کا نہیں ہے، یہ بیٹا نبی کا نہیں ہے، یہ بیٹا نستجیر باللہ، انہوں نے اپنا منہ کالا کیا، نستجیر باللہ، کسی کے ساتھ زنا نستجیر باللہ کیا ہے، اور یہ بیٹا ان کا ہے. تو یہ نبی اب یہ جو افواہ پھیلا دی، افواہ پھیلانے والا کون ہے یہ ان کے کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ چھپاتے ہیں کہ وہ کون تھے، ٹھیک ہے نا. یہ تو موجود، یہ تو ثابت ہے ان کی کتابوں سے کہ کون تھی جو کہتی تھی آپ کا بیٹا آپ جیسا نہیں ہے، اس کا شکل آپ سے نہیں ملتا. یہ موجود ہے، جو اس کو حسادت تھی، جو بہت ہی اس کو تکلیف تھی کہ یہ بیٹا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کو دیا، ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہے. لیکن کس نے تہمت لگایا تھا وہ نہیں ہے ان کی کتابوں میں. اچھا، یہ کتاب انصاب الاشراف للبلاذری، چاپ دار المعارف، جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر 1 ہے. یہاں پر
وہ واقعہ بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ تہمت لگی ہے، کیا ہوا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اجازت دیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مخالفت کی ہے یا طاعت کی ہے؟ اجازت دیں بھائی صاحب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام، اب پیغمبر نے اپنا بھی بھائی عزت کا معاملہ ہے، ان کا بیٹا نستجیر باللہ ان کی اگر نہیں، یہ تو کتنی ان کی تکلیف کی بات ہے. اب یہ ثابت بھی کرنا نا سخت چیز ہے، ثابت کرنا بھی سخت چیز ہے کہ یہ بیٹا آپ کا نہیں. اب منافقین نے افواہ پھیلا دی ہے نا کہ ان کے اتنے 9-10 بیویاں ہیں، ان سے تو کسی کو بیٹا نہیں ہوا نا، صرف حضرت خدیجہ سے ہوا ہے، اور ابھی بڑھاپے میں مدینے میں ان کا بیٹا ہوا، تو انہوں نے افواہ پھیلا دیا کہ بیٹا ان کا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ دامن صاف کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دامن صاف کرے شہزادی جناب ماریہ سلام اللہ علیہا کا، ٹھیک ہے نا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسب کی بات ہے، خاندان عصمت کی، وہ شہزادے ہیں، ان کا نسب ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین جو ہے نا امیر المومنین علیہ السلام کو ذریعہ بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کو پتہ تھا کہ یہ سب افواہ ہے، نبی کو شک نہیں تھا. اگر نبی کو شک ہوتا تو بھائی تو بات تو بہت غلط ہے نا، تو ان کو اپنے گھر کا نہیں معلوم کہ کون ان کی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. كان الخصي الذي بعث به المقوقس مع ماريا يدخل اليها ويحدثها. اس کا چچا کا جو لڑکا تھا جس کو مقوقس بادشاہ نے بھیجا تھا وہ خصی تھا، اس کی مردانگی نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ اپنی چچا زاد بہن کے پاس آتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا. تو منافقین فتكلم بعض المنافقین في ذلك، تو بعض منافقین نے اسی میں بات بنا دی کہ بھائی بیٹا بھی اسی کا ہے. وقال انه غیر مجبوب وانه يقع عليها، اور کہا کہ بھائی یہ مرد ہے، پورا مرد ہے، یہ خصی نہیں ہے، اور یہ اپنی چچا کی لڑکی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ یہ بدفعلی انجام دیتا ہے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو بھیجا، وامره ان ياتيه فيقرره وينظر فيما قال فيه. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم جا کے قتل کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے وہاں پہ دیکھو، تحقیق کرو کہ اصل ماجرا کیا ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ تم جا کے قتل کرو، قتل کر لیتے، نہیں فرمایا کہ تحقیق کرو. ان کان حقا قتلہ، اگر یہ تہمت جو لگائی اگر یہ حق ہے تو قتل کر دو، مار دو اس کو. فطلبہ علی علیہ السلام، علی علیہ السلام اس کے پیچھے اس کو جستجو کرنے لگے. فوجدہ فوق نخلۃ، دیکھا کہ یہ شخص درخت پہ چڑھا ہوا ہے. فلما رأى عليا يأمه احس بالشر، جب اس نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام غصے سے آ رہے ہیں تو اس کو ڈر لگا کہ لوگوں کی یہ منافقت ہے، یہ شاید مجھے مارنے آ رہے ہیں. فألقى ازارہ، تو اس نے اپنے کمر کو برہنہ کیا، اس نے اپنے دھوتی کو گرا دیا بھائی مولا کے سامنے. فإذا هو مجبوب ممسوح، مولا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی تو مردانگی ہے نہیں، کاٹی جا چکی ہے نا، خصیہ، تو یہ تو ہے مرد، یہ ہے نہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچائی ہے، حضرت ماریہ کے پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور حضرت شہزادہ ابراہیم علیہ السلام کے نسب کو ثابت کیا. اور اصل میں واقعی عفق یہی ہے، اصل میں واقعی عفق سورہ نور میں جو ہے وہ عائشہ کی شان میں نہیں ہے، یہ حضرت ماریہ کی شان میں ہے. تو اور جنہوں نے ماریہ پہ عفق لگایا تھا نا وہ کون لوگ ہیں؟ کیوں آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا؟ سوال یہ ہے شیخ صاحب. ہے نا عبداللہ بن ابی وغیرہ جو اس کے نہیں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابن ابی ہے، نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے. نہیں، یہ کس نے لگائی تھی؟ یہ وہی اسی نے لگائی تھی جو ماریہ سے حسد کرتی تھی، وہی اسی نے لگائی تھی، اور اس کا باجان نے، اسی گروپ پارٹی نے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، یہ کہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام نے طاعت نہیں کیا نا، تو بالکل طاعت کیا نا. پیغمبر نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم جا کے قتل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے تحقیق کرنا، اگر بے گناہ ہے تو نہیں مارنا، گناہ کار ہے تو قتل کرنا. اس تلوار کو لو اور اگر اس کو وہاں پا جاؤ تو قتل کر دینا. یہ وہی آپ کی حدیث ہے، یہ حدیث ہے. تلوار کو لے لو اور دیکھو، وَيَنظُرَ فِي مَا قِيلَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ حَقًّا قَتَلَهُ، اگر تہمت بہتان حق ہے تو قتل کرنا، ٹھیک ہے نا. ہماری کتب سے دکھاؤ، میں نے تو آپ کی کتاب سے دکھایا، ہماری کتب سے دکھاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے قتل کر کے آ جاؤ. وہ تو ہے نہیں نا. ہاں میں دکھا دیتا ہوں، اب شیعہ کتابوں سے دکھاتے تھے، اس میں بھی یہی ہے. یہ دلائل الامامہ ہے طبری صاحب کی، من اعلام القرن الخامس، یہ صفحہ نمبر 384 میں شروع ہوتی ہے، اس میں پورا واقعہ ہے
کہ کیسے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. اور کس نے لوگوں نے ستایا؟ ہاں 2 سسرتیں اور 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. انہوں نے ہی افواہ پھیلا دی، گھر کے اندر سے افواہ پھیلی تھی. اس میں نبی کی ہم یہ نہیں کہتے کہ اطاعت نہیں ہے، یہ ہے کہ مولا دیکھ کے سن لیں بھلے نہیں وہ جو ٹھیک ہے. یہ یا ابا الحسن کے موقع پر بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی بات کو کہا کہ چلیں بھائی، ہمارے پاس بھی یہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کے دیکھ لینا. اور امام علی علیہ السلام نے پوچھا بھی تھا کہ کیا میں قتل کر دوں ہر حالت میں، یا اگر وہ بے گناہ تو قتل نہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے گناہ تو قتل نہیں کرنا. ہمارے پاس بھی یہی حدیث ہے، آپ کے پاس بھی یہی حدیث ہے. چلیں جی، اب حدیث قرطاس کا پتہ چلا نا شیخ صاحب. قرطاس میں پوری امت کی ضلالت اور گمراہی کا اساس وہاں سے رکھا گیا. تو اس میں جو 2 گروہ ہوا تھا اہل بیت میں، تو دونوں گروہ کی آواز اونچی تھی. وہ تو جواب دے دیا میں نے شیخ صاحب، کیوں تکرار کر رہے ہو؟ ایک گروہ موافق ہے، ایک گروہ موافق، وہ سب صحابت ہے. وہ میں نے دکھا دیا اپنی کتب سے، وہ سب صحابت ہے. ایک گروہ اگر موافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی کی طاعت میں، نبی کی موافقت میں، نبی کی خواہش کی تعمیل کے لیے اپنی آواز اگر اٹھا رہے ہیں تو ان کی مذمت نہیں ہے. مذمت تو اس گروہ کی ہے جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. ہاں نبی کی تعظیم میں، نبی کو پریشانی مصیبت میں نہ ڈالنا، یہاں بھی تو وہی بات ہے. بخاری کی کوئی حدیث دکھاؤ جی. پھر دیکھیں، اگر یہ میری طرف دیکھو شیخ صاحب، اگر نیت یہ تھی، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا، اگلا یہی جواب سن لو. تو عبداللہ ابن عباس نے کیوں کہا کہ کیا فرمایا اس نے؟ ان الرضیعۃ کل الرضیعہ، ان الرضیعۃ کل الرضیعہ، سب مصائب کا جڑ یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا. اگر وہاں پہ کوئی غلط بات ہی نہیں ہوئی ہے نا، بات یہ ہوئی ہے کہ بھائی کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لے، اور تکلیف ہوتی ہے اس کی طاعت کی ہے نا، اس کو آرام دیا. اور بھائی کوئی شخص اگر آپ کی تعظیم کرے، آپ تکلیف میں ہیں، میری طرف دیکھو نا شیخ صاحب، ادھر دیکھو، اور ادھر دیکھو. یہ جوابات کسی کے پاس نہیں میرے سوالوں کا. اگر کوئی شخص آپ کی تعظیم کرے، آپ کسی تکلیف میں ہے نا، آپ کو پانی پلا دے، آپ کے پیر دبائے، آپ کے سر پہ تیل لگائے، تو یہ مصیبت ہے یا خدمت ہے؟ خدمت ہے. اگر یہاں پہ نبی عبداللہ ابن عباس پاگل ہے، ایک بہت ہی معزز صاحب فقہ صحابی، وہ نبی کا دشمن تو نہیں ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہے نبی کا. کوئی مشرک ہے جب وہ کہتا ہے الرضیہ کل الرضیہ، سب اسلام کے سب مصائب کا جڑ اسی مسئلے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا. اور پھر روتے جاتے ہیں اتنے کہ وہ کنکر گیلے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سب مصیبت یہی کہ وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. اور آپ تو کہتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، صحابہ نے تو بڑے اچھا کارنامہ انجام دیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا. تو وہ پاگل تھا. وہ پھر تو عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا کہ نبی کی خدمت کو وہ کہتے ہیں سارے اسلام مصائب کا جڑ ہے، یہی ہے. شیخ صاحب احمد رضا خان بھی آ جانا اسماعیل دیوبندی کے ساتھ، پانی پتی ثناء اللہ پانی پتی کے ساتھ بیٹھ کے ادھر آ جائے نا، میں سب کو ہرا دوں گا. عبداللہ ابن عباس سے اہل بیت تھے؟ نہیں، اہل بیت سے نہیں. عبداللہ ابن عباس کہاں اہل بیت سے؟ اہل بیت وہی ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے جمع کیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ سلمان فارسی کو تو اہل بیت میں کہا ہے اللہ کے رسول نے. وہ اتباع کی وجہ سے، وہ جو بھی فن اتبعنی فانہ منی، ٹھیک ہے نا، اہل بیت سے نہیں ہے، لیکن جو بھی اتباع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا مخلص بنے تو وہ اہل بیت میں سے ہے. یعنی نبی کا ہر قول وہی ہے. دیکھیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما تشاؤون الا ان يشاء اللہ رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں وحی کے مختلف اقسام ہیں نا، وحی کے مختلف اقسام ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیا نا، صرف یہ قرآن تو نہیں ہے نا، قرآن کے علاوہ بھی بہت سارے علوم عطا کیے ہیں. ان کے دیکھیں آپ خود صوفی حضرات ہو، مکاشفہ فلان کی تجلی وغیرہ کے تم قائل ہو، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے کیا احوالات ہیں وہ تو ہم تو تصور نہیں کر سکتے نا. جب قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دینی معاملات میں جو حکم دیتے ہیں نا، دینی معاملات، یہ تو بلا شک وحی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی. اور جو آپ مثلا خطبہ دیتے ہیں فرماتے ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں. باقی جو ان کے پرسنل معاملے ہیں نا، پرسنل معاملے میں کہتے ہیں کہ میں اب سونا چلتا ہوں، مجھے سونے کی ضرورت ہے، فرض کریں، یا کہتے ہیں کہ بھئی
اب میرے کھانے کا وقت آیا، کیا یہ بھی وحی ہے؟ وہی ہے۔ تو یہ ان کے دل میں اللہ سے کتنا اتصال ہے کہ ان کا ہر بات اللہ کے حکم سے، اللہ کے فرمان سے، تو اس میں کوئی تعجب نہیں اگر اسی طرح ہو، ٹھیک ہے نا۔